آج شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کے کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے اپنی نصیحت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں پولس رسول کے نام پہلا پطرس کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 8 آیت سے خدا کے کلام میں حق میں سے ہم پڑھیں گے۔ غرض سب کے سب یک دل رہو اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو، بدی کی بس بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ چنانچہ جو زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف سے ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکاروں کو خداوند کی نگاہ میں ہے۔ آمین۔ عزیزو، آج جو خدا کا کلام ہم نے پڑھا ہے وہ نیک کاموں کی خاطر دکھ اٹھانا ہے۔ پولس رسول اپنے خط میں بیان کرتا ہے کہ غرض سب کے سب یک دل رہو، ہمدرد ہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل، فروتن اور بدی کے عوض بدی نہ کرو، گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ بائبل میں لکھا ہے متی کی انجیل میں کہ اگر کوئی تیری ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ یہ مسیحت ہے، یہ حلیمی ہے، یہ فروتنی ہے کہ خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں فروتن بننا ہے، گالی کے بدلے گالی نہ دینا۔ اور یسوع مسیح ناصری جو کامل انسان اور کامل خدا ہے، وہ دنیا میں آیا اور اس نے انسان بن کر اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو بائبل ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے، کلام میں حق ہمیں ایک چیز بتاتی ہے کہ اگر ہمیں زندگی میں خوشحال ہونا ہے، سرفراز ہونا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے اور اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے۔ یہ ہماری برکت ہے، بلیسنگ ہے کہ ہم اپنی زبان کو بدی سے باز رکھیں، پھر خدا ہمیں برکت دے گا، پھر خدا ہمیں ایٹرنل لائف دے گا، پھر خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ اور ہمیں صلح کا طالب ہونا ہے۔ صلح کا طالب کیا ہے؟ یسوع مسیح۔ وہ لکھا ہے صلح اور سلامتی کا شہزادہ، امن کا بانی، صلح کا بادشاہ، صلح کا شہزادہ، صلح کا طالب، کیونکہ زکئی بھی اس کا طالب تھا۔ زکئی اس صلح کے بادشاہ کو دیکھنا چاہتا تھا، بے شک وہ قد میں چھوٹا تھا، بے شک وہ چاہتا تھا کہ بہت بڑی بھیڑ ہے، وہ اس پر پہنچ نہیں سکتا، لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے زکئی دوڑا، پیچھا کیا، طالب ہوا، خدا کی صورت کو دیکھنے کے لیے اس کا منتظر تھا، مشتاق تھا، اور وہ گلر کے درخت پر چڑھ گیا۔ تو میرے آقا نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا زکئی نیچے اترا، کیونکہ آج اس گھر میں نجات آ گئی ہے، کیونکہ صلح کا بانی، سلامتی کا شہزادہ، امن کا بادشاہ یسوع جس زندگی میں آتا ہے، جس گھر میں آتا ہے، اس میں اٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی اس کے بیٹے یسوع کے پاس ہے۔ دکھ اٹھانا ہے، مصیبت ہے، تو بھی خدا کا انکار نہیں کرتے۔ یہ مسیح کی محبت ہے، یہ خدا کا پیار ہے جو دکھ اٹھاتا ہے۔ پولس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ وہ روز کہتا ہے میں ہر روز مرتا ہوں، اپنے آپ کو مارتا ہوں، ٹوٹتا ہوں، اپنے جسم کی خواہشوں کو مارتا ہے۔ وہ جس کے اندر سے خواہشیں نکلتی ہیں، جسم سے بدی گناہ نکلتا ہے، وہ کہتا ہے ہر روز میں انہیں مارتا ہوں۔ ہر روز مسیح میں مرنا ہے، ہر روز مسیح میں دکھ اٹھانا ہے۔ پر وہ لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے ہم وفادار بنے۔ صلح کا طالب ہونا نہایت ضروری ہے، اور اپنی زبان کو بدی سے باز اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھنا ہے۔ پھر خدا جو صلح کا بانی ہے، جو سلامتی کا بانی ہے، وہ میرے اور آپ کے گھرانے میں، میری اور آپ کی زندگی میں شفا اور نجات بن کے کام کرے گا۔ گاڈ بلیس یو۔